السلام علیکم ناظرین، راحت ملک انتخاب مکالمہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے چلنے والی ایک ڈبیٹ کی جو گزشتہ 10-15 سال سے چل رہی ہے اور اس دور میں اس میں کافی شدت اور گہرائی آئی ہے۔ پھر NFC ایوارڈ کے حوالے سے حکمران طبقات کی طرف سے آنے والے مختلف اعتراضات اور ان کے تحفظات نے وفاق کی اکائیوں میں خاص طور پر ایک تشویش پیدا کر دی ہے، لیکن چونکہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو حساسیت وفاقی اکائیوں میں پائی جاتی ہے وہ ابھر کر سامنے آئی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ اب حکومت نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ٹیکنیکلٹیز کو اختیار کیا ہے، جس کا ایک مظاہرہ ہم نے اسی ہفتے میں سینٹ کے اجلاس میں دیکھا جب سینیٹر سیف علی صاحب جو بہت قابل احترام ہیں انہوں نے ایک آئینی ترمیم پیش کی جسے سینٹ میں مسترد کر دیا گیا۔ اس آئینی ترمیم کا براہ راست تعلق 18ویں ترمیم سے نہیں تھا، لیکن 18ویں ترمیم میں جڑی ہوئی ایک آئینی ترمیم کے ساتھ تھا جو اراکین اسمبلی و پارلیمنٹ کو پابند کرتی ہے کہ وہ اسمبلی یا پارلیمنٹ میں کسی بھی قسم کی بل میں یا کسی آئین سازی میں پارٹی لائن سے ہٹ کر کوئی رائے نہیں دے سکتے، ووٹ نہیں دے سکتے۔ تو بیرسٹر سیف صاحب نے کوشش یہ کی کہ جی آئین کی اس کلاز کو معطل کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے یا اس میں ترمیم کر دی جائے اور ایک ایسا راستہ کھل جائے جس سے اراکین اسمبلی و پارلیمنٹس آزادانہ طور پر اپنی رائے دے سکیں، ووٹ دے سکیں، پارٹیوں کا جو ڈسپلن ہے وہ سبوٹاج ہو سکے۔ تو آج کے اس موضوع پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے قابل احترام جناب ڈاکٹر قاہور بلوچ صاحب اور جناب سرور جاوید صاحب۔ میں گفتگو کے آغاز میں معذرت ڈاکٹر قاہور صاحب، آپ سیاسی اعتبار سے ایک جدوجہد کے حوالے سے آپ کا جو تناظر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر میں 18ویں ترمیم اور وفاق کے درمیان کتنی گہرائی اور کتنا گہرا تعلق ہے؟ شکریہ راز صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اوور ڈیو ایک ایکٹ تھا، اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب 73 کی کانسٹیٹیوشن کو فریم کیا گیا، یہ بنایا گیا، تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس آئین کے 10 سال بعد صوبوں کو وہ تمام اختیارات دیے جائیں گے جن کی ضرورت ہے، جن کو دینا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ آپ کو پتہ ہے سب کو کیوں نہیں ہوا، ماشاء اللہ لگیں، مختلف سلسلے ہوئے۔ تو مشرف آیا، اس سے پہلے ضیاء الحق آیا، انہوں نے آئین کی جو بنیادی اسٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کو تقریباً مسخ کیا سمجھو۔ تو اس کے بعد جب یہ 18ویں ترمیم آیا تو 18ویں ترمیم جو ہے بہت صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بہت اہم ایک اقدام تھا، اہم قدم تھا، اور اس میں 100 کے قریب 100 سے زیادہ آرٹیکلز کو یا تو ترمیم کی گئی یا کچھ نئے آرٹیکلز بھی اس میں شامل کیے گئے۔ تو پھر بھی یہ پروسیس مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ 2010 میں یہ جب پاس ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ 1 سال تک ایک امپلیمنٹنگ کمیشن بنائی جائے گی جو باقی موضوعات ہیں وہ بھی امپلیمنٹ کریں گے، وہ بھی محکمے جو ہیں وہ ڈیفالو کریں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ بڑا اہم ترمیم ہے، بڑا ویلڈ ترمیم ہے، اور صوبوں کا حق بھی ہے اور اس کا ہونا چاہیے اگر آپ صحیح فیڈرلزم کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں پرابلم 18ویں ترمیم کا نہیں ہے، 2 پرابلم یہاں پر ہیں زیادہ تر۔ ایک یہ کہ 70 سالوں سے جو مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر، جو مقتدرہ قوتوں کی یا جو حکمرانوں کی یا رولنگ ایلیٹس کی، وہ سینٹرلائزیشن پر زیادہ یقین رکھتے تھے یا رکھتے ہیں ابھی تک، تو ان کو ڈیولوشن آف پاور سوٹ نہیں کرتا، ان کو پاور کی تقسیم سوٹ نہیں کرتا۔ تو ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کو بجائے کنٹرول کرنے کے یا بجائے ٹیکس نیکٹ کو وسیع کرنے کے یا اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کے، وہ صوبوں کے حصے کا جو ریونیو ہے یا صوبوں کے حصے کا جو مالیاتی معاملات ہیں اس سے کاٹ کر فیڈرل گورنمنٹ کو فیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جی کہ 18ویں ترمیم کے مطابق صوبوں کو جو وسائل تقسیم کیے گئے ہیں یا ان کا جو حق دیا گیا ہے،
وہ جائز ہے، لیکن اگر وفاق اپنے اختیارات اپنے محکموں میں کمی کر دے تو اس کے پاس کافی وسائل ہوں گے جس سے وہ اپنے معاملات چلانا چاہ رہے ہیں۔ کیا آپ یہی بات فرما رہے ہیں؟ بالکل بالکل یہی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اخراج دو چیزیں نا میں نے عرض کی تھی، ایک تو مائنڈ سیٹ، کیونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ جب ڈیوالو ہوئے تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس کی جو شیڈو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پھر بنائے گئے فیڈرل گورنمنٹ میں، اس کی بیوروکریسی نے پھر بنائے معاملات کو، جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ابھی تک ہائیر ایجوکیشن کمیشن کو یا ورکر ویلفیئر لیبر ڈپارٹمنٹ کا ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی تک ڈیوالو انہوں نے نہیں کی ہے۔ اور بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو ڈیوالو ہونے کے بعد بھی ان کا شیڈو ڈپارٹمنٹ وہاں فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا گیا ہے تاکہ اس کو کنٹرول کریں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں ان کے اخراجات کے 3 مد ہیں جس میں زیادہ تر جو بحث کی جاتی ہے۔ ایک تو ڈیفنس اخراجات ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے یہ ایک معاملہ ہے، تو تیسرا یہ ہے کہ جو اس کی سروس اسٹرکچرز ہیں ان کے اخراجات ہیں۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ٹیکس نیٹ کو بڑھائے، ٹیکس کو وسیع پیمانے پر اس میں لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لے آئے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے اخراجات کو کم کرے، اپنے ڈپارٹمنٹس کو کم کرے، اپنے اخراجات کو کم کرے، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ضروری اخراجات ہیں وہ صوبوں کی مالیاتی ایوارڈ کو کٹ کیے بغیر آرام سے پورا کیے جا سکیں۔ اور اکثر اگر میں آپ کو یہاں روکوں اور آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ نیٹ ورک آف ٹیکس بڑھایا جائے، ابھی اسی ہفتے 2 دن کی بات ہے کہ جی حکومت نے ٹی وی لائسنس کی فیس میں 35 روپے کی بجائے اس کو اضافہ کر کے 100 روپے کر دیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے ٹیکس نیٹ ورک تو بڑھا ہے، اب زیادہ ریونیو کلیکٹ ہوگا، لیکن ٹیکس دینا ہے عوام نے۔ عوام کی معاشی حالت اتنی پتلی اور دبلی ہے، کیا وہ اس طرح کے ٹیکسز ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ اور جب عوام کی معاشی حالت ہی کمزور ہوگی تو ٹیکس نیٹ ورک میں اضافہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ راز صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوا کہ یہ جو ابھی ٹی وی کی ہم بات کر رہے تھے تو یہ تو پہلے بھی تھا، مطلب ہاں جو ٹیکس وہ ٹیکس در ٹیکس وہ ایک ٹیکس ڈیٹ کو نہیں بڑھا رہے ہیں، یعنی ٹیکس دہندوں کی، ٹیکس پیئر کی جو تعداد ہے اس ڈیٹ کو نہیں بڑھا رہے ہیں، جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان پر ڈبل ٹرپل ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سرکاری ملازمین ہیں، وہ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو مزید آپ ٹیکس لگاتے ہیں، یا ٹی وی پر یا بجلی پر پہلے سے بھی ٹیکس تھا، گیس پر پہلے سے بھی ٹیکس تھا، ابھی آپ اس کو ڈبل کر رہے ہیں۔ یعنی بجائے آپ جیسے ایگریکلچر ہے، ایک بہت بڑا سیکٹر ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر پورا جو ہے وہ ٹیکس آپ کے ٹیکس کے دائرے سے باہر ہے، آپ ایگریکلچر جو لینڈ لارڈز ہیں ان سے ٹیکس لے لیں، آپ کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ٹیکس کی نیٹ سے باہر ہیں۔ آپ جو پہلے سے آبادی کا جو سیگمنٹ جو پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے اس پر آپ ڈبل ٹرپل ٹیکس لے رہے ہیں، اس سے آپ کی ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا، ٹیکس دہندگی تعداد نہیں بڑھتا۔ اس کا رزلٹ یہ ہوگا جیسے آپ نے کہا، پھر عوام پس جائیں گے، عوام مزید ٹیکس دینے کے قابل نہیں رہیں گے، عوام مزید ٹیکس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حکومت کی محصولات میں کمی کا ایک بنیادی سبب جو میں سمجھا ہوں اور آپ کی گفتگو سے بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے ٹیکسوں میں بہت سی چھوٹ دے رکھی ہے، استثناءات دے رکھے ہیں، مثلا ایگریکلچر کی طرف اشارہ کیا آپ نے، اور کچھ ایسے محکمے ہیں جن کے ذیلی ادارے کاروباری سرگرمیوں میں تو ہیں لیکن وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں۔ ہم کیا یہ آپ کی بات سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ سب چاہتے ہیں کہ جی جو بھی اس ملک میں ایک قابل ٹیکس آمدن رکھتا ہو اس پر ٹیکس نافذ ہونا چاہیے براہ راست، اور اگر ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو ٹیکس کے جو شرح ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ سرور جوید صاحب سے بات کروں گا میں۔ سرور جوید صاحب، آپ اپنے تجربات اور اپنے علم کے حوالے سے یہ بتائیے کہ NFC ایوارڈ کو آئے ہوئے اب تقریباً 10-12 سال ہو گئے ہیں۔ اس 10-12 سال کے دوران NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو جو وسائل ملے ہیں اس میں 2 حکومتیں گزری ہیں مرکز میں، ایک پیپلز پارٹی کی اور ایک مسلم لیگ نون کی۔ ان دونوں حکومتوں نے کبھی بھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ صوبوں کو ان کا حصہ ادا کرنے کے بعد وفاق کے پاس وہ آمدن یا وہ وسائل باقی نہیں بچتے جس سے وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں یا کچھ پروجیکٹ چلا سکیں۔ اس حکومت کو وہ کون سی پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ وہ NFC ایوارڈ کو ہدف بنا رہی ہے اور یہ دلیل دے رہی ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں کیونکہ صوبے لے جاتے ہیں؟ تو پچھلی حکومتوں کو بھی تو یہ مسئلہ درپیش تھا،
وہ کہاں سے عوام کے لیے بڑے منصوبے لا رہے تھے؟ آپ اس سلسلے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بہت شکریہ راحت ملک صاحب۔ یہ جو ٹیکس کا مسئلہ ہے اس میں تھوڑا سا ابہام بھی ہے اور تھوڑی سی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو بنیادی طور پر جس کی طرف اشارہ قہور بلوچ صاحب نے کیا وہ مائنڈ سیٹ کا ہے، اور ہمارے ہاں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس میں تبدیلی کے لیے جن انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے ان سے ہمیشہ گریز کیا گیا۔ وہ کیسے کہ جب ہم کبھی فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس کی بات کرتے ہیں، فیڈریشن کی اکائی کی بات کرتے ہیں، تو فیڈریشن میں رہنے والے اور ہمارا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کے جو غالب اکثریت ہے وہ اس بات کی حامی ہے somehow or the other، اس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کہ ہم جو چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن اس صورت میں مضبوط ہوگی کہ فیڈریٹنگ یونٹ اپنی جگہ پر مضبوط ہو جائیں اور ان کو مضبوط بنانے کے لیے کام کیا جائے۔ اس میں محصولات میں کیا ہوا، لیکن جو بات اصل یہاں کرنے کی ہے وہ یہ کہ قہور بلوچ صاحب نے کہا کہ جی ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے۔ ہم میں سے کسی نے انٹلیکچولی یہ نہیں سوچا کہ وہ ٹیکس نیٹ سے باہر کیوں ہے، اس لیے کہ ہماری پارلیمنٹ میں فیوڈل لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایگریکلچر کا شعبہ ٹیکس نیٹ میں آئے۔ اس میں بہت سی قباحتیں ہیں۔ اب ہم سوال یہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی 70% آبادی یا تو زرعی معیشت سے وابستہ ہے، ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے، یا ایگریکلچر سے براہ راست، اور ہالینڈ کی بات کر لیجئے تو اس کی پرسنٹیج اس سے آدھی سے بھی بہت کم ہے۔ وہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے ڈیری پروڈکٹس بھی اور ایگریکلچر پروڈکٹس بھی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم 70% دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، تو آخر کمی کہاں پر ہے؟ اس چیز کو میں آپ کے میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ جی پچھلی 2 حکومتیں جو گزری ہیں ان میں سے کبھی یہ بات سامنے نہیں آئی کہ جی NFC ایوارڈ کے نتیجے میں ان کے پاس اتنے وسائل باقی نہیں رہتے جس سے وہ وفاق کے تحت اقدامات کر سکیں، پبلک کے لیے ڈیولپمنٹ کا کام کر سکیں۔ لیکن موجودہ حکومت کا جو موقف ہے اور جس پہ وہ بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہ صوبے اتنے وسائل لے جاتے ہیں کہ وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے تنخواہیں دینے کے لیے بھی۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جی پچھلی حکومتیں اس دلیل کا سہارا کیوں نہیں لے رہی تھی، ایک، اور وہ کہاں سے پیسے لا رہے تھے جس سے ملک میں ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا جو آج نظر نہیں آ رہا؟ ایسا ہے جی کہ جو موجودہ حکومت بات کر رہی ہے کہ صوبے زیادہ لے جا رہے ہیں، تو مجھے یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب بھی کبھی صوبوں میں جو تقسیم ہے وسائل کی، اس کا فیصلہ صوبہ یونیلیٹرلی کر نہیں سکتا۔ اس کے لیے جو ہمارا مشترکہ مفادات کی کونسل ہے وہاں پر جا کر بات کرنی پڑتی ہے، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ فیصلے وفاق میں ہوتے ہیں کہ ہم کس انداز میں ان کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے تھوڑی سی، اب اگر ہم اس کو تھوڑی سی غیر سیاسی طور پر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پچھلی 2 حکومتیں جو اس سے پہلے تھیں ان کے پاس جو تجربہ موجود تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے ان کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھا۔ کنسٹرینٹ جہاں تک ہیں وہ آتی رہتی ہیں، آتی رہیں گی، اور ان میں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے کام کرنا ہے۔ جہاں تک محصولات کا تعلق ہے، بہت سے ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے ٹیکسز ہیں جن میں کہ وفاقی حکومت کے ایجنٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ کام کرتے ہیں، پروونشل جو محکمے ہیں، جیسے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایک صوبائی محکمہ ہے، لیکن ود ہولڈنگ ٹیکس گاڑیوں کا جو ہے وہ پہلے تو یہ جو ڈیلرز ہیں یہ ان کے ذریعے کلیکٹ کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے سمجھا کہ یہ ایز این ایجنٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کر لے۔ اور ابھی تھوڑی دیر، ابھی میرے خیال 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا وہ بھی آیا کہ جی سندھ نے انکار کر دیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
آفیسرز جو ہیں وہ جس جگہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ حکومت کے آفیسرز ہوتے ہیں، اور انہیں چاہیے کہ اگر نہیں سر صاحب، آپ شاید اس حصے میں مجھے معذرت کے ساتھ، سندھ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی ہم وفاق کے لیے جو ٹیکس جمع کرتے تھے ایکسائز ڈیوٹی، اس کا حصہ چونکہ سندھ کو ملنا تھا اور وہ نہیں دیا جا رہا، اب چونکہ وہ حصہ وفاق دے نہیں رہا ہے، لہٰذا انہوں نے اس ٹول بننے سے انکار کر دیا کہ ہم اب کلیکشن بھی نہیں کریں گے چونکہ وفاق ہمیں دے نہیں رہا۔ میں راحت صاحب اسی طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں نا جی، یہ میوچل گیو اینڈ ٹیک پر بات ہوتی ہے۔ جس جگہ پر پروونشل گورنمنٹ کا آفیسر موجود ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر ٹیکس اکٹھا کر رہا ہے، اس کا کچھ حصہ پروونشل گورنمنٹ کو ملتا ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی جگہ پروونشل گورنمنٹ کے آفیسر موجود ہیں اور وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ، یا فیڈرل گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں وہ پروونشل ٹیکسز اگر وصول کر لیں اور اس کے ریسیپروکل ہو یہ کہ وہ بھی کچھ حصہ دے کر باقی ٹیکس وصول کریں، تو اس سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈاکٹر کہور صاحب کے پاس جائیں گے اس سوال کے ساتھ کہ اگر بیرسٹر سیف علی صاحب کی پیش کی ہوئی ترمیم منظور ہو جائے قومی اسمبلی یا کسی میں، اور پارٹی ڈسپلن سبوٹاج ہو جائے، تو اس کے کیا اثرات پاکستان کی سیاست اور سیاسی جماعتوں پر پڑیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ کراچی سے کشمیر تک معیار اور بھروسے کی پہچان، آغا اسٹیل انڈسٹریز، ڈیفائننگ کوالٹی۔ جی ناظرین، بریک سے واپسی کے بعد ڈاکٹر کہور صاحب کے ساتھ جو سوال میں نے رکھا تھا اسے دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر بیرسٹر سیف علی صاحب کی پیش کردہ ترمیم جو سینٹ میں مسترد ہو گئی ہے، اس ترمیم کے نتیجے میں وہ ایرا واپس نہیں لوٹ آئے گا؟ شکریہ راز صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ یہ جو ترمیم کے حوالے سے جو سیف علی خان نے سینٹ میں پیش کی تھی، اور اگر یہ منظور ہو جاتی سینٹ سے، تو آپ بیک ٹو دا اسکوائر ون میں چلے جائیں گے، 10-20 سال جسے آپ نے بتایا، تو اس طرف آپ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک بنیادی ایک سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت پیش کیوں آئی۔ اس کا تھوڑا پس منظر یہ ہے کہ ظاہر 18ویں ترمیم اسپیشلی چھوٹے صوبوں کے لیے ایک بڑا ایک اہم ایشو ہے، ایک اہم معاملہ ہے، اور ان کی حقوق کے ضمانت کے طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے ایک سینسٹیویٹی کریٹ ہو گیا ہے، ایک حساسیت پیدا ہو گیا ہے خاص کر چھوٹے صوبوں کے حوالے سے، اور اس سے لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں بات کرنے میں، یا تھوڑا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس مزاحمت کو ٹیکنیکلی، جیسے آپ نے پہلے کہا، ٹیکنیکلی اس مزاحمت کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ شاید چلنا چاہتے ہیں، شاید کہ بھی پہلا اسٹیپ یہ کریں گے کہ جو پارٹی ڈسپلن ہے، پیپل ریپریزنٹیٹیو ایکٹ کے تحت جن کو جو فلور کراسنگ کا جو معاملہ تھا کس زمانے میں، اس کو تھوڑا انڈیو کر کے لوگوں کو یہ آزادانہ طور پر ہم کہیں کہ جناب اپنے ضمیر کے مطابق آپ ووٹ دیں۔ میں آپ کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1973 کے آئین کی آپ نے بات کی، اس کی بنیادی شق جو 1973 کا آئین جو منظور ہوا تھا، تو اس میں اراکین اسمبلی کو آزادی ضمیر کے مطابق رائے دینے اور ووٹ دینے کا حق دیا گیا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ 73 سے لے کے کم و بیش 2010 تک اس آئینی حق کے نتیجے میں سیاسی استحکام آنے کی بجائے سیاسی جماعتوں میں خلفشار اور تقسیم میں اضافہ ہوا۔ آپ بات جی بالکل، میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں، آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو یہ تاکہ ان کو انڈو کر کے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ضمیر کی آواز کے مطابق لوگوں کو آزاد کریں کہ جو پارلیمنٹرین جس طرح چاہیں ووٹ دے سکے۔ تو اگر یہ اس طرح ہو جائے تو میرے نزدیک اس کے بہت بھیانک اور بہت خطرناک سائیڈ افیکٹ ہوں گے۔ مثلا ایک تو یہ کہ پارٹیوں کے اندر جو ہے ڈسپلن ہے، یا انٹر پارٹی ڈسپلن جس کو آپ کہیں، یا انٹر پارٹی جو ان کا جو گرفت ہے پارٹیوں کے اندر، جو پارٹی ایز اے انسٹیٹیوشن کی اس کی نشوونما ہے، وہ ختم ہو جائے گی، رک جائے گی، اور وہ آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ ایک پولیٹیکل انارکی ٹائپ کی کوئی چیز پیدا ہوگا، اور پارٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ڈسپلن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ اس کا یہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل فارورڈ بلاک بھی بن جاتے ہیں،
اور تیسری بات یہ کہ وہ پھر ہر آدمی، اب کہنا تو نہیں چاہیے، پھر ہر پارلیمنٹیرین جو ہے فار دا سیل ہو جائے گا، یا پریشر میں آئے گا، یا انفلوئنس میں آ جائے گا، یا فار دا سیل ہو جائے گا. تو اس طرح پھر یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن یا پولیٹیکل پارٹیوں کی جو نشوونما ہے، جو ڈسپلن ہے، جو ان کی ارتقاء ہے، وہ بھی رک جائے گا. اور پارلیمنٹری والوں سے پولیٹیکل جو تربیت ہے سیاستدانوں کی، وہ بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، وہ میچورٹی بھی نہیں آئے گی، وہ پولیٹیکل ویژن اور پولیٹیکل فلسفی بھی نہیں آئے گی. تو وہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی سیاسی عدم استحکام اور سیاسی افراتفری اور پولیٹیکل انارکیت کی پیدا ہوگی. اس کے سائڈ افیکٹ بہت خطرناک ہو گئے. سروجے صاحب، جب ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں اور سیاسی جماعتوں میں ڈسپلن لانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ 18ویں ترمیم کے تحت ہوا اور پابند کیا گیا اراکین اسمبلی کو کہ وہ پارٹی پالیسی کے مطابق فیصلے کریں گے، تو معترضین کا نقطہ نظر پھر اس وقت یہ آتا ہے کہ جی یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن کیا آپ اپنے تجربے کے حوالے سے اس بات سے اختلاف کریں گے کہ جو ڈسپلن ریکوائرڈ ہے ریاست اور معاشرت کو، وہ تقاضا کرتا ہے کہ جی اس طرح کی پابندی برقرار رہنی چاہیے تاکہ منظم اور جدید سیاسی سماج جو ہے وہ ارتقا پذیر ہو سکے؟ راحت صاحب، تجربے کی بنیاد پر اگر بات کی جائے تو ہم سب کا تجربہ ہے اس سلسلے میں. اب ہم جب اس تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ جی ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہے یا پارٹی کے مطابق ووٹ دینا ہے، تو اس میں دو طرح کی سوچ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اگر وہ بات منظور کر لی جائے تو جیسا کہ کہور صاحب نے کہا اور بہت اچھا کہا کہ پھر تو پارلیمنٹیرین فار سیل ہو جائیں گے، اور جو قوتیں یہ چاہیں گی کہ جی کسی ایک پارٹی کے اقتدار کو کمزور کرنے کے لیے ضمیر کے آواز کے نام پر ہم تبدیلی لے آئیں، تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور جہاں تک جمہوریت نواز، جمہوریت پسند، جمہوریت پرست قوتوں کی بات ہے، وہ کمزور پڑیں گی. اور اگر جمہوری قوتیں کمزور پڑیں گی تو کسی بھی طرح اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف جائے. عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش تو کہا جا سکتا ہے اس کو، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. یہاں ہم لیں گے ایک وقفہ اور اس کے بعد ہم آج کے اس پروگرام میں دوسرے موضوع پر بحث کریں گے. کراچی سے کشمیر تک معیار اور بھروسے کی پہچان، آغا اسٹیل انڈسٹریز، ڈیفائننگ کوالٹی. ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ناظرین کو اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہیں. ڈاکٹر کہور صاحب، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں ایک قیاس آرائی کے ساتھ. فرض کریں کہ جی یہ معاونین خصوصی کے اس مسئلے پر کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوتی اور ان کو عہدوں سے الگ نہیں کیا جاتا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جی الیکشن کمیشن بآسانی فیصل واڈوا صاحب کو، جن کی دوہری شہریت ہے، اب نااہل قرار دے دے گا اور فیصل واڈوا صاحب بہت آسانی سے اپنی سیٹ چھوڑ کر معاون خصوصی بن جائیں گے؟ کیونکہ مقصد تو ان کا اقتدار نیوکلس کا حصہ بننا ہے. اور اگر اس وقت اس معاملے پر اقدامات نہ کیے گئے تو کیا معاشرے کو یہ سیدھا سیدھا پیغام نہیں جائے گا کہ وہ الیکشن لڑنے اور اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے اور تحقیقات کے مختلف مراحل طے کرنے کی بجائے پارٹیوں کو فنڈنگ دے اور جب پارٹی اقتدار میں آ جائے تو معاون خصوصی بن کر اقتدار اور فیصلہ سازی کا حصہ بنے؟ کیا اس سے ایک قانونی، سیاسی اور اخلاقی بحران پیدا نہیں ہوگا؟ راز صاحب دیکھیے، سیاسی پارٹیوں کے ہمارے ہاں جو ہیں، جو جس قسم کی سیاسی کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں جو سیاسی کلچر ہے، پارٹیوں کے کچھ اسپانسر بھی ہوتے ہیں، کچھ فائنانسر بھی ہوتے ہیں. پارٹیوں کو جو فائنانس کرتے ہیں، جو اسپانسر کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں کچھ اس قسم کے لوگ، اس قسم کے سرکل بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نمبر ایک. نمبر دو، ایک اور چیز جو ہم ڈسکس میں اکثر آتے ہیں پولیٹیکل. ڈاکٹر، میں آپ کو ذرا روک رہا ہوں. آپ درست فرما رہے ہیں کہ زرعی شعبہ جو ہے وہ ٹیکس سے مستثنیٰ ہے چونکہ وہ اراکین اسمبلی ہیں، لیکن اس وقت تو ہماری پارلیمنٹ میں صنعت کار اور تاجر طبقہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے، لیکن وہ صنعتی اور تجارتی شعبے پر ٹیکسز لگانے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے.
اور یہی وہ شعبہ ہے یا طبقہ ہے صنعت کار اور تاجر جو سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ بھی کرتا ہے. وہ فنڈنگ اپنی جگہ پہ ہے, وہ فنڈنگ کے بعد عہدے نہیں لیتے ہیں, وہ ہیڈن میں ہی رہتے ہیں. میرا جو سوال تھا وہ فیصل واڈوا صاحب کو مد نظر رکھ کے تھا کہ اگر آج وہ نااہل ہو جائیں تو ان کی صحت پہ تو کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا. وہ ایک سیٹ چھوڑ کے ایک دوسری سیٹ پہ چلے جائیں گے, معاون خصوصی بن جائیں گے, تو ان پر فرق کیا پڑے گا اگر حالیہ بحران کے نتیجے میں معاونین خصوصی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. یہ میرا بنیادی مقدمہ اور قیاس ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کارروائی ہوگی, اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ وزیر اعظم اس سے بے خبر تھے ان لوگوں سے کہ ان کے پاس دوہری شہریت ہے یا 3 ملکوں کی شہریت ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ ان کو خبر نہ ہوگا. ان کے جو کلوز فرینڈز ہیں, کلوز دوست ہیں, ان کے فائنانسر ہیں, ان کو خبر نہ ہوگا. یہ تو ایسے ہی بات ہے. تو دوسری بات میں یہ جو کر رہا تھا فیصل واڈر کے حوالے سے, دوسروں کے حوالے سے, جو ہم یہ ایزیوم کر بیٹھے ہیں, ہمارے اندر جو ایک ڈسکشن چل رہا ہے کہ جی یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. یہی نا ہمارا بنیادی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جی دوہری شہریت کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور اسٹیٹ کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. تو یہ اعتراض ہے نا ہمارا کہ جی یہ دوہری شہریت والے وہ پالیسی ساز اداروں میں نہ بیٹھے, وہ سینسٹیو اداروں میں نہ بیٹھے, وہ کابینہ میں نہ بیٹھے, یا وہ سیکیورٹی اداروں کے پاس نہ بیٹھے, تاکہ ان کو اس لیے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ اور ملک کی سلامتی اور سیکیورٹی کے معاملات وہ غیر متعلقہ لوگ یا غیر ان پر نہ پہنچ جائیں یا کوئی نقصان نہ ہو. یہ ایک بیسک اعتراض ہے ہمارا. لیکن یہ جو چلتا ہے ہمارے بھی ریسنٹ جو پولیٹیکل ہمارا کلچر ہے, ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اقامے پر بھی نکال دیا گیا, لوگوں کو دوہری شخصیت پر لوگوں کو نکال دیا گیا, ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں, ان کو اقتدار سے باہر نکالا گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک قانونی پیچیدگی اب بھی ہے, لیکن میرے خیال میں سپریم کورٹ میں کوئی کیس تھا پتہ نہیں کیا کہ وہ دوہری شخصیت کو ان کا کہ جی وہ دوہری شخصیت والے شہریت والے وہ حکومت سازی میں یا حکومت میں یا کابینہ میں یا ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتے. اس قسم کی سلسلہ ایک ہے ڈیسیشن اس کا, اور اسی کے بنیاد پر فیصل واڈر کا کیس جو ہے عدالت میں ہے. وہ دیکھ رہا ہے, الیکشن کمیشن بھی دیکھ رہا ہے, عدالت بھی دیکھ رہا ہے. یہ جو مشیروں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ نان الیکٹڈ ہیں. اب چونکہ نان الیکٹڈ ہیں, حلف انہوں نے نہیں اٹھایا ہوا ہے, غیر ملکی شہری ہیں. اگر یہ کوئی ایسا کرائم کرتے ہیں اور کل آپ ان پر مقدمہ درج کرتے ہیں تو غیر ملکی شہری ہونے کے ناطے سے وہ آپ کے قانون کی گرفت میں نہیں ہے. تو ابھی تک اس طرح سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو. اور یہی راحت صاحب, یہی تو میں کہہ رہا ہوں جن 2 کیسز کا حوالہ میں نے دیا ہے, یہ اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم بہت آسان راستے فراہم کر دیتے ہیں قانون شکنی کے. اور اس میں ابھی تک اس معاملے میں آپ کا قانون بھی زبردان خاموش ہے. کوئی کیٹیگوریکلی آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ جناب جو نان الیکٹڈ آدمی ہے, پرائم منسٹر کی ثوابدید ہے ایک نان الیکٹڈ آدمی کو اپنا مشیر بناتا ہے, وہ دوہری شہریت کا عامل ہو, لیکن اس کے ساتھ کیا کیا جائے, کانسٹیٹیوشنلی آئینی طور پر کیا کیا جائے, اس قسم کی ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہے. اس لیے کوئی الیکٹڈ نہیں ہے. جب الیکٹڈ نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں تو وہ شک جو ہے اس پر لاگو نہیں ہوتا. اس کے لیے اب پرائم منسٹر, لیکن یہ اخلاقی بحران ہے, یہ ایک اخلاقی اور پولیٹیکل بحران آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو قانون سازی جو سینسٹیو ادارے ہیں, جو آپ کے پالیسی ساز ادارے ہیں, ان میں آپ نان الیکٹڈ لوگوں کو بٹھا کر, دوہری شہریت کے لوگوں کو بٹھا کر اگر آپ ڈیسیشن لیتے ہیں, یہ اخلاقی اور پولیٹیکل حوالوں سے اس کی نگیٹیو سائیڈ افیکٹ ہے, منفی سائیڈ افیکٹ ہے. لیکن قانونی حوالوں سے اس قسم کا ابھی تک کوئی قانون نہیں ہے. وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست کی بات کرتے ہیں جو فلاحی ریاست کی طرف پیش قدمی کرے, جس کے اندر عوام اور اقوام خوشحال اور آسودہ زندگی بسر کریں اور اپنے ملک کو مضبوط بنائیں. یہی ہمارا مقصد ہے, یہی ہمارا مقصد سیاست ہے, اور یہی ہمارے مکالمے کا بنیادی محور ہے. آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ. معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت دیا. ڈاکٹر کاہور صاحب, جناب سروجیت صاحب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.